لیکن جو سمجھتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، جیسے طارق صاحب نے کہا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کم از کم اتنا جیون کا آئین پڑھ لیا ہوتا کہ تمہیں پتا لگتا کہ جنرل بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ یونین نے 500 روپے ڈونیشن مانگا ہے، 100 روپیہ منتھلی فیس رکھی ہے، تمام لوگوں میں دستخط موجود ہے اور آپ اس بنیاد کو بنا کر رسائل دیتے تو آپ کو ٹریڈ یونین میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ آج میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جائیں کسی فیکٹری میں چلے جائیں جہاں ٹوٹل میری طرح ان پڑھ لوگ ہیں، وہ بھی آئین کا احترام کرتے ہیں، آپ اتنی بڑی کتاب رکھ کر آئین کا احترام نہیں کرتے تو آپ نے اور سیاستدانوں میں کیا فرق رہا؟ ہم نے اور سیاستدانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم روز آپ کے درمیان میں ہیں، ڈیلی آپ سے ملتے ہیں، خدا نہ خاصہ کوئی بیمار نہ ہو ملاقات نہیں ہوتی، دو دن یا ایک دن چھٹی نہ ہو تو ملاقات شاید نہیں ہو سکتی، لیکن چھت کے جاؤں اس رب کے جس نے انسان کو عقل عطا کی، موبائل کا ایجاد ہوا، آج ہم گھر میں رات کو 12 بجے بھی ایک دوسرے رابطہ کرتے ہیں۔ تو آپ توڑنے کی باتیں نہ کریں، آپ توڑ چکے ہیں، لیکن بہت کیا ایسی آندھی اٹھاؤں گا اس تمام کی کہ تمہاری یونین کا بچن ختم ہو جائے گا۔ ابھی جناب ریزائن دے دیے اور ریفرنڈم چیلنج کر دیا، مذاکرات ہوتے رہے، اب جناب سنیے انصاف کی بات کیجیے، ہم نے کہاں غلط کیا ہے؟ مذاکرات ہوئے، لیبر ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کے لیڈر پر چڑھائی کر دی، کیوں کر دی پتا ہے؟ نہیں بتاتا ہوں، متحدہ کے ٹیلی فون سے، پاکستان کی پیپلز پارٹی کے فون سے، میں بھی پیپلز پارٹی کا کیا رہا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی کیا نہیں ہو سکتا، لیکن میں پیپلز کا کہا نہیں، میں تمہاری طاقت پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور اس وجہ سے اس نے میری توہین کی، میں نے برداشت کیا، کیونکہ اگر تم برداشت نہیں کرتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، کیونکہ میں نے ڈائریکٹر تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا، خوف میں خاموش نہیں رہا تھا، اپنی عزت اور آپ کی عزت کے لیے خاموش رہا تھا۔ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، میں نے کلمہ پڑھ کر بات کی ہے، ہماری جب ان سے میٹنگ ہوئی، میں تھا، میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھا، صحیح صاحب تھا، وہاں سے عارف صاحب تھے اور اظہار سے نبا تھا۔ تمام گفتگو میں ایک اہم ٹاپک آتا ہے، کچھ سیٹیں لے لو، نہیں، اچھا بھائی ہماری پسند کی سیٹیں دو، ہم یہ تو نہیں کر سکتے، اچھا کمال کر دیا سعید بھائی نے، یہاں پر سنے، سعید بھائی نے کہا جناب سب مار رہے تھے الیکشن میں، آپ 10 سیٹیں لے لو، ہم امپلائی سے جنرل باڈی میں آپ کو اپروو کرا کے اسی یونین میں بٹھاتے ہیں، آپ کام کریں، جب وہ ٹائم ختم ہوا آپ الیکشن کرائیں آپ باہر بیٹھتے۔ کیا خیال ہے کوئی بری آفر تھی؟ کہنے کے نہیں، ہم کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، پوری یونین کی پارٹی دے رہے تھے ہم ان کو، آج یہ کس کے لگ رہے بتائیں آپ، آج کس لیے لگ رہے ہو؟ جب 10 سیٹیں ہم دے رہے تھے اور اس عوام سے ہم جھولی پھیلا کر آپ کے لیے ہم بول لیتے، لیکن اس وقت نہیں دی، تو آج کس کے میدان میں آئے ہو اور کس کے کہنے میں آئے ہو؟ اپنے ووٹر پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ جیتتا نہیں ہے۔ جب میں جنرل باجی بلا کے اپروو لیتا ہوں، مجھے یہ ناز ہے خدا کی ذات پر کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، آپ لوگوں نے آج تک میری کوئی بات ریجیکٹ نہیں کی، لے لیتے، کیا برا کیا ہم نے؟ 10 سیٹیں دیے، نہیں لے رہے تو آج یہ 10 سیٹوں کے لیے ریفرنڈم کی سوچی میں میں بتاتا ہوں، گجرات میں فیڈریشن کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر ایک قرارداد پیش ہوتی ہے اور اس میں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجودہ گورنمنٹ میں معذرت کے ساتھ میں کچھ لفظ کہنا چاہتا ہوں، میری
35% ملے تو وہ بھی آج بتا رہا ہوں جو پہلی اسپیچ ہمارے پی او میں کی تھی اس میں بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام آیا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام آیا تھا، کیونکہ ان جرمن میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، کسی کا تعلق کسی سے، کسی کا کسی سے۔ ہمارے صدر جناب شاہد بھائی نے بڑی شاندار کوششوں سے وہ 35% حاصل کیے تھے۔ اس میٹنگ میں جب یہ دیکھا گیا کہ ہمیں فیڈریشن کا کوٹا نہیں مل رہا، ہمارے پروموشن نہیں ہو رہے، ہمارے انسپریشن انکریمنٹ نہیں مل رہے، 2 سال کا کو پورا کیا کیا جائے، ایک کمیٹی بنا دی گئی اور اس کمیٹی کا سربراہ کون تھا پتا ہے؟ ایک کالا دیو حاجی خان بلوچ۔ آج بھڑک اٹھی میرے دن کی سبھوں میں، آج بھڑک اٹھی ان سازشوں میں، اور فوراً حیدرآباد میں دوبارہ یونین بنی۔ یہ تھوڑا پہلے کہتے کیا مجھے بعد میں کہنا تھا، لفظ یاد رکھتے جائیے گا۔ اس کے بعد یہاں پر گفتگو ہوتی ہے 10 سیٹیں نہیں دی، یہ فیصلہ ہوا جناب ہم الیکشن کراتے تھے، آپ اپنی یونین ختم کریں، جناب ہو گیا ٹھیک ہے۔ کچھ وجوہات تھی جو ہم آپ کو بتا چکے کہ کیا وجوہات تھی، وہ سارا میٹر میں بیان نہیں کر سکتا، 2 گھنٹے لگ سکتے، 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ آپ یاد کرتے اپنی میموری کو کام کریں کہ جنرل باڈی میں ساری صورتحال میں آپ لوگوں کو وقتاً بتاتا رہا ہوں۔ جناب یونین ختم ہو گئی 2 دن کے بعد، 2 دن کے بعد شام کے ٹائم پر میں کلب میں کیرم بورڈ کھیل رہا، میرے پاس کسی نے کہا کہ عباسی صاحب اور عارف صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں گیا چائے منگائی، خیریت بنا تو ٹھیک ہے، کوئی بات ہے بڑا تھوڑی بات کرنی، کیا بات کرنی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ابشائی گروپ میں شامل ہو۔ ویلکم، میں نے ویلکم کہا، صبح جیسے ہی پوچھے یاد ہوگا ہم نے اسی دن جلسہ کیا، ہار لگائے اور اوپر 5 دنوں کے ہار میں عارف صاحب سے بھی تقریر کروائی گئی۔ کوئی شرط رکھی تھی انہوں نے؟ بتائیں مجھے، اگر میں غلط ہوں مجھے بتائیں کہ ہاں علی بدر صاحب عارف صاحب نے کہا تھا 4 سیٹیں دے دو اور آپ نے نہیں دی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہی الفاظ میں خان صاحب جو صدر بھی رہ چکے ہیں پرائم منسٹر کے، میرے ساتھ جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں الگ، ہم تو ایک بھائی ہیں۔ 1980 سے لے کر آج تک، آج ہوا سب مینیجر ہے، کوئی بات نہیں، عہدے تبدیل ہو سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن رشتے ختم نہیں ہو سکتے۔ خان صاحب کی ضلع صاحب سے خان صاحب نے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی اور نہ ہی کوئی گڑبڑ کی تھی، لیکن جب یونین بنی تو خان صاحب میرے ساتھ میرے برابر کھڑا ہوا تھا۔ گروپ میں آ گئے، اب تو پھر 2 دن کے بعد الیکشن کراؤ۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں آ گئے ہیں، اب کچھ دیر انتظار کریں، یہاں تک ہم نے کہا کہ اگر ہم الیکشن کرا دیں گے، نہیں مانے۔ اکتوبر میں، سوری سے پہلے اکتوبر تھا نا پچھلا مہینہ، اکتوبر میں الیکشن کرا دیں گے، نہیں مانے۔ پھر میں وہاں گیا اور یونین تشکیل پا اور اس کمیٹی کا کوئی وجود رہنے نہیں دیا گیا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو اس ریفرنڈم کے بعد، اس عید کے بعد فیڈریشن کی میٹنگ ہوگی، جو روز مجھ سے موبائل پہ گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں نے ان سے ایک ہی بات کہی ہے کہ جناب یہ جنگ ہاؤس کی ہے، اس میں کون ناکام ہوا ہے، کون کامیاب ہوا ہے، کس کو فائدہ ہوا ہے، کس نے فائدہ نہیں دیا ہے، یہ اس ہاؤس کی بات ہے، میں یہاں نہیں کروں۔ کیونکہ اسرائیل یونین کا اگر اجلاس ہوتا ہے کمرے میں بند، وہ امن سے ہے لگتی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو سریعام ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں 23 زونوں کی عزت کا سوال ہے اور میں 23 زونوں کے عوام کی عزت کو نہیں اچھال سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیں آج فیصلے کا دن ہے، آج ہی تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس وقت حاجی بلوچ نہیں ہے میں کھڑا جو ہارے گا، محمد سعید نہیں ہے جنرل سیکرٹری، وسیم خان نہیں ہے نائب صدر۔ اس وقت اگر کوئی چیز ہے شکست کے ذہن پہ کھڑی ہوئی یا
وہ ہے آپ لوگ، کیونکہ اپریل میں 2009 میں ووٹ کاسٹ کر آپ نے ہمیں یونین میں بھیجا تھا، اگر کل ریفرنڈم ہارو گے تو کون ہارے گا؟ فیصلہ کر لو۔ تمہارے قائد اس خادم کو ہار جیت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت سے زیادہ تم لوگ کی عزت پیاری ہے۔ فیصلہ کرو، مت زبان سے اقرار کرو، لیکن خدا کو حاضر کرو کہ اپنی جیت کو ہار میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو دے دو ووٹ، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ ہم جب یونین میں نہیں ہوتے تو بھی اللہ بڑی عزت دیتا ہے، یہاں آپ لوگوں نے بلایا ہے تو اس سے بھی زیادہ عزت ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں کہ کون ہارا کون جیتا، ہمیں تجربہ ہے، لیکن یہ حیرت کی بات ہوگی کہ 23 لوگ جب وہ سنیں گے کہ وہ یونین ہاری ہے ریفرنڈم کہ جس کو 1990 میں سوری 2009 میں اتنی اچھی حیثیت سے جتوا کے لوگ لائے، اتنا اچھا چارٹر کیا، ایک دیوانے کے پتھر سے اس کو توڑ دیا گیا۔ کیا آپ یہ چاہیں گے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ فیصلہ کریں۔ آپ میں سے کوئی ایک دعویٰ کرتے کہ آپ صدارت پر حصہ کو خط لکھیں اور وہ آپ کی بات مان جائے، طریقہ کار ہے، طریقہ کار ہے، سسٹم ہے۔ 1000 کا دلا دیا، 24 پر مشق کروا دیے، کیا مذاق ہے؟ دوسری بات، اس وقت میرا ملک، میری بیٹی نے کہا اے وطن پاک وطن کہاں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اے میرے محنت کش، اے میرے پیارے محنت کش، تم گردن اونچی کر کے چلو، ہم تمہاری وجہ سے راتوں کو جاگے، سفر میں رہیں، یہ ہمارا درد سر ہے۔ تمہارے لیے اچھی اچھی مراد آئی، یہ ہمارا درد سر ہے۔ تم آزادی سے بیٹھ کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرو، کوئی تمہیں نہ پوچھے، یہ میری خواہش ہے جو ابھی تک پوری ہے، کل کا مجھے نہیں پتا۔ جب رات کو یہاں سے آپ جاتے ہو تو ٹی وی کھولتے ہو گے، آپ صبح جب آتے ہو گے اخبار دیکھتے ہو گے، آپ کا خون گرم ہو جاتا ہے، ایسی خبریں ہوتی ہیں، حالانکہ گورنمنٹ نہ مجھے دے رہی ہے نہ تمہیں دے رہی ہے، لیکن